نیت جو تقریر کر رہا ہوں یا کوئی صاحب آتا ہے یا کوئی یہ تو ہو جائے کاؤنسلر، اور اگر میرے مرشد آ گئے اور ان کو یہ بچہ سکھا رہا بتا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے، یہ بات ہے کہ اب جیسی تبدیلی اس کی نیت میں آئی، بعض اوقات اچھی تبدیلی آ جاتی ہے. ایک صحابی شاید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے قاری امت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سن رہے تھے، دیوار کے پیچھے سن رہے تھے، تو انہوں نے قرات کی. یہ کرتے تھے اور بڑا زبردست، بہت زبردست قاری ہیں امت کے. تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری قرات سنوں، تو میں سن رہا تھا. تو آپ رونے لگے کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا ہاں، فرمایا تھا کہ تمہاری قرات سنو. تو اب عرض کرتے ہیں سرکار اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا. کس لیے؟ اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، کہ ایک تو معمول کے مطابق وہ کر رہے تھے، تو یہ نیت میں سمجھ لو کہ اور حسن و خوبی پیدا ہو گئی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا، تاکہ میرے نبی کا دل خوش ہو. میری امت میں میری کتاب کو پڑھنے والے ایسے ایسے خوش ہو جاتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی اللہ والے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ والے کو خوش کرنا تو اللہ کو خوش کرنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. آپ مومنوں کو خوش کرنا یہ بھی اللہ کو خوش کرنا ہے. مخلوق کو اس لحاظ سے خوش کرنا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. مثال کے طور پہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہنسنے کا، اب آپ کے سامنے کوئی غم زدہ آ گیا، اب آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ بول رہے ہیں یار کام میرے سامنے آ گیا، یہ میں کیا کروں اب. لیکن پھر آپ کے دل میں خیال آتا ہے بھائی اللہ کی مخلوق ہے، چلو تم اس کا دکھ درد سن ہی لو، بیچارے کا دل خوش ہو جائے گا. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اب آپ یہ خیال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. تو آپ مخلوق کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اس کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ جا کر اللہ کی خوشی پہ خوش ہو رہا ہے. کہ کسی عمل کا اختتام، انما الاعمال بالخواتیم، کہ نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا